السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہے ہمارا 100 ڈے اسلامک چیلنج کا ڈے 34۔ ان 100 دنوں میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس دینی تعلیم میں کتنے مسلمان بھائی جڑتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہا ہوں جسے پڑھتے سمے بھی میری روح کانپ رہی ہے۔ ہم اکثر جنت کی تلاش میں در در بھٹکتے ہیں، عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، لیکن ہم نے وہ جنت کھو دی ہے جو ہمارے ہی گھر میں ہے، ہماری ماں کے قدموں کے نیچے موجود تھی۔ آج ہم بات کریں گے اس عاشق رسول کی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا کی تھی۔ حضرت اویس کرنی ایک ایسے محبت جو شاید ہی دنیا میں دوبارہ دیکھنے کو ملے۔ اویس کرنی رضی اللہ عنہ یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کے پاس دنیاوی دولت نہیں تھی، لیکن ان کے پاس ایک انمول دولت تھی، اپنی بوڑھی اور بیمار ماں کی خدمت۔ جب ان کا دل مدینہ کی مٹی چومنے کے لیے تڑپا، جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کی طلب لگی، تو انہوں نے اپنی ماں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ ماں نے کہا، اویس جاؤ، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہ ملے تو ایک پل بھی وہاں مت رکنا، فوراً واپس آ جانا۔ اویس کرنی رضی اللہ عنہ ہزاروں میل کا سفر پیدل طے کر کے مدینہ پہنچے۔ ان کے پیر لہولہان تھے، بدن تھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں ہے۔ سوچئے، وہ شخص جو ہزاروں میل چل کر صرف ایک جھلک پانے آیا تھا، وہ اس گھر کے باہر کھڑا ہے۔ دل میں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سمندر ہے، تو دوسری طرف ماں کی دی ہوئی زبان کا وعدہ۔ اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے دروازے کو دیکھا، آنکھیں بھر آئی اور سوچا، اگر میں یہاں رک گیا تو ماں کا وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے ایک پل بھی انتظار نہیں کیا، وہ وہیں سے واپس مڑ گئے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بنا ہی واپس اپنے وطن کی طرف چل پڑے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو فرمایا، میرے گھر میں کون آیا تھا؟ مجھے یمن کی طرف سے روحانیت کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ نے بتایا کہ اویس نام کا ایک شخص آیا تھا، لیکن اپنی ماں کی خدمت کے لیے واپس چلا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بولے، اویس نے مجھے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن اس نے اپنی روح سے مجھے دیکھ لیا ہے۔ بھائی، کیا آج ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی خواہشوں کو اپنی ماں کی رضا کے لیے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم ماں کے علاج کے لیے پیسے خرچ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھنے کے بجائے موبائل پر گھنٹوں بتانا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ ماں جس نے اپنی جوانی ہمارے بچپن کو سنوارنے میں گزار دی، آج وہ ہمارے پاس صرف 2 میٹھے بول سننے کے لیے ترستی ہے۔ قسم خدا کی، آج جسے آپ ماں کہہ رہے ہیں، کل اس کے کمرے میں سناٹا ہوگا۔ جب آپ اس کمرے میں جائیں گے اور وہ چارپائی خالی ملے گی، تب آپ کو اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا وہ درد سمجھ آئے گا۔ تب آپ چیخیں گے، پکاریں گے، لیکن وہ ماں پھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ پچھتاوے کے آنسو تب بہت بھاری ہوں گے۔ آج ہی موقع ہے، اپنے گھر جائیں، ماں کے پیر دبائیں، ان کی آنکھوں میں دیکھیے اور کہیے، ماں تو میری جنت ہے، کیونکہ جو بیٹا ماں کا نہیں ہوا وہ خدا کا کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ڈے 35 میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔